السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج ہم نے جو ہے چیپٹر نمبر 3 جو ہے موضوعاتی مطالعہ ہے اسلامیات کا 9th کلاس کا جو ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کے ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ تو ان آیات میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ جو ابتدائی آیت ہے ان میں بھی جو ہے علم ہی کی جو ہے ترغیب دلائی، علم ہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے وہ پڑھیے اور کیا پڑھیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے اس کو۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کی طلب جو ہے، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان۔ یہاں پر دیکھیں مسلمان لکھا ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کے اندر بریکٹ میں مرد اور عورت۔ تو یہاں پہ میں آپ کو عربی کا ایک قاعدہ بتاتی جاؤں۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر جو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے اور آگے مؤنث کی نفی نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے اس مذکر کے اندر مؤنث بھی شامل ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ولا علی مسلمۃ، نہیں لکھا آگے، ولا علی مسلمۃ نہیں لکھا، اس کا مطلب ہے کہ اور مسلم عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، نہیں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم عورت کے اوپر بھی یہ فرض ہے۔ یعنی کہ جب یہاں پہ عورت کے لیے اس حکم کی نفی نہیں کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو مسلم ہے مرد ہے تو اس کے اندر عورت بھی اس حکم میں برابر کی شامل ہے، شریک ہے۔ اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے، یعنی کہ علم کی طلب کو لازمی جو ہے وہ حاصل کرے۔ علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے، یعنی کہ اگر ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو کس وجہ سے کہا تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جبکہ فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا تھا۔ اب وہ فضیلت اور برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تعظیمی سجدے کا حکم دیا تھا، نہ کہ عبادتی سجدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم کون؟ جو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عہد رسالت میں اشاعت علم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آزاد کرنے کے لیے، آزاد ہونے کے لیے جو فدیہ مقرر کیا۔ یہاں سے بھی ہمیں جو علم کی اہمیت کا اندازہ جو ہے اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کے متاع گمگشتہ، متاع کیا کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں فائدے کو، چیز کو، سامان کو، گمگشتہ کہ جو کھو چکی ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جو مومن مرد ہے اور مومن عورتیں ہیں وہی علم کی جو ہے اصل حقدار ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم کن کو دیا ہے؟ نبیوں پیغمبروں کو، اور ان کے جو وارث ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں
علم کی حصول علم کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی پڑھو بلکہ دیگر علوم کو بھی حاصل کرنے کی جو دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ علم حاصل ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلا دیا جائے، جیسے کہ کیونکہ دیے کے ساتھ دیا ہی جلانا چاہیے، جو دیے کو بجھانا نہیں چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو، اسے روک کے نہیں رکھنا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے آگے بھی اس کو جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا جو ہے وہ عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جو مومن ہے کبھی بھی جو ہے وہ علم حاصل کر کر کے تھکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو مزید، وہ کہتے ہیں حل میں مزید، مجھے مزید دیا جائے، مجھے مزید دیا جائے، میں مزید جو ہے وہ علم حاصل کروں، تو اسی جستجو میں رہتا ہے۔ علم کی فضیلت اگر ہم دیکھیں تو علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی، ایک جو تھا وہ حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم، یعنی کہ ایک جو حلقہ تھا، ایک جو مجلس ہو رہی تھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ذکر و اذکار کیے جا رہے تھے، اور دوسرے کے اندر جو ہے دین کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے یعنی کہ حلقہ ذکر سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں، یعنی کہ علم کی مجلسیں جو ہیں وہ جنت کی پھلواریاں ہیں، تو جب وہاں سے گزرو تو وہاں سے فائدہ اٹھایا کرو، یعنی تم بھی وہاں سے علم حاصل کیا کرو۔ مدر ذیل چند روایات سے علم کی جو ہے وہ یوں اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اب وہ روایات دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ روایت ہے علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے تو ہمارے لیے یہ کام کرنا نیکی ہوگا۔ علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا، تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی، فراغی اور تنگ دستی میں رہنما، غمخوار دوست اور بہترین ہمنشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچا۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس کو علم ہوگا تبھی وہ جو ہے اللہ کے بھی اور اس کے بندوں کے بھی حقوق ادا کرے گا۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے، اور پیش رو یعنی کہ آگے چلنے کا راستہ بتانے والا، اور رہبر بھی اسی کو کہتے ہیں جو رہنمائی کرتا ہے، اور عمل اس کے تابع
ہے، یعنی کہ عمل تبھی کیا جائے گا جب ہم علم حاصل کریں گے، یعنی علم کی ہی اتباع کرتے ہوئے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ کون لوگ خوش قسمت ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اور بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، جو اسے نہیں حاصل کرتے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیتا ہے؟ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل ہو۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے تو زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہاں پہ یہ لکھی ہے کیونکہ یہاں پہ علم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ مسنون دعا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جو ہے دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں یہ چند روایات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے فضیلت کی وجہ یہاں پہ آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ روایات ہیں، اور یہاں پہ لکھیں گے خوش قسمت اور بدقسمت کون ہے، یعنی کہ یہ اس کی ہیڈنگز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شروع سے بھی میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پہ جو علم کی فرضیت و فضیلت، اس کے بعد یہاں پہ پہلے لکھیں گے علم کے معنی، اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے پہلی وحی، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حدیث مبارکہ میں کیا ہے، علم کی جو ہے فرضیت کیا ہے، اس کے بعد اہمیت میں آپ جائیں، پھر لکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ، اس کے بعد جو ہے معلم، پھر اس کے بعد علم اضافی کی دعا، اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے غزوہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ، اس کے بعد خواتین کا بھی علم حاصل کرنا، اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں دیگر علوم، قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کی ترغیب، یہ یہاں پہ آپ ڈیفینیشن لکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ یہاں پہ لکھیں گے آپ، اس کے بعد ہے اشاعت علم، اس کے بعد آپ لکھیں کہ عمر حصول علم کے بارے میں عمر کی قید، پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے علم کی فضیلت، عالم اور جاہل میں فرق، اس کے بعد درجات کی بلندی آپ یہاں پہ لکھ دیں گے، یہاں پہ ڈیفینیشن اس کی بنے گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ لکھیں گے جنت کی پھلواریاں، یہاں پہ یہ جو اس کے آپ اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔